قرآن مجید سے یہ سوال پوچھا جائے کہ قرآن بتا کہ جہاد کا حکم قرآن مجید میں کتنی بار ہے؟ الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن مجید میں جہاد کا حکم 484 بار آیا ہے۔ کتنی بار آیا ہے؟ آج اگر جہاد کی بات کی جائے تو 16 MP کی FIR آپ کے اوپر کٹ جاتی ہے۔ کیوں FIR اس کی بات کر رہا ہے؟ جہاد کی بات کی جائے آپ کا نام 4 شیڈول میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کیوں یہ جہاد کی بات کر رہا ہے؟ 10 صدیاں پہلے یا 12 صدیاں پہلے مسلمانوں نے جنگیں لڑی ہیں اور غلبہ حاصل کیا ہے۔ ان کے دلوں میں، ان کے دماغ میں ایک جذبہ جہاد سرشار تھا، مگر آج ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ آج ہمیں سمجھایا گیا کہ جنگ کریں گے معیشت ٹوٹ جائے گی، جنگ شروع ہو جائے گی ہم کمزور پڑ جائیں گے، یعنی اس طرح کے حربے اختیار کر کے مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو وہ نکال دیا گیا ہے۔ اور یہی ہے کہ آپ اپنے نصاب کی ساری کتابیں دیکھیں، کلاس 1 سے لے کر کے یونیورسٹی لیول تک تمام مضمون جو اسلامیات کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، کسی ایک میں بھی جہاد کی کوئی ایک آیت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اب آج کے طلباء سے پوچھیں جہاد کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ان کے نصاب میں یہ بات نہیں۔ جہاد کی قسمیں کتنی ہیں یہ پوچھ لیا جائے جواب نفی میں آئے گا، کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں جہاد کی قسمیں کیا ہیں۔ پھر ان سے پوچھا جائے جہاد اکبر کیا ہے، جہاد اصغر کیا ہے، کیونکہ ان کے نصاب میں ایک شے ہے ہی نہیں، تو وہ کہاں سے آپ کو بتائیں۔ لہٰذا وہاں سے تو انہوں نے آسانی سے نکال دی، مگر مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد جو ہے صدیوں سے تھا، اب بھی ہے، ہوگا، وہ تو نہیں نکالا جا سکتا، اور نہ ہی قرآن مجید سے یہ آیات کریمہ جو 484 ہیں نکالی جا سکتی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں آ جائے گا تو کوئی بھی فیصلہ کرنے میں تم کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرو گے۔ قرآن مجید نے، یہ آگے آیات ہم پڑھیں گے، قرآن مجید نے یہ اشارہ مبذول کرایا ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ، یہ بات 3 بار قرآن مجید نے کہی۔ ابھی ہم اس پہ آئیں گے۔ یہ آیات نمبر ہیں 44، 45 اور 46، ان میں یہ ذکر آ رہا ہے۔ بالکل آیت کے آخر میں یہ حکم آتا ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ، ہر وہ شخص جس کو ہم نے حاکم بنا دیا ہے، منصف بنا دیا ہے۔ حاکم اور منصف کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہیں۔ ہر بات کی جائے ذمہ داری کے ساتھ کی جائے، ہر بات کی جائے قرآن مجید برہان رشید کی آیات اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کے بات کی جائے۔ فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ہر وہ شخص جس کو ہم نے حاکم بنا دیا، منصف بنا دیا، فیصلہ کرنے والا بنا دیا، اگر وہ اللہ کی وضع کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ایسا شخص تو کافروں میں سے ہوگا۔ قرآن مجید نے پھر آگے اسی شخص کے بارے میں فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ہر وہ شخص جس کو ہم نے منصف و حاکم بنا دیا، اگر وہ فیصلے عین شریعت کے مطابق نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ تو ظالم ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ تو فاسق ہے۔ آپ قرآن مجید کو دیکھیں، یہی سورہ مائدہ ہے جو ابھی آپ پڑھیں گے، ایک صفحے کے بعد اس پہ درس آئے گا۔ اتفاقاً وہاں پہ بات چل گئی کہ ہر وہ شخص جس کو ہم نے ایک منصف بنا دیا، حاکم بنا دیا، اب اس نے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے، ظالم کو ظالم ہی کہنا ہے۔ اس نے کبھی ظالم مظلوم نہیں ہو سکتا، کبھی قاتل مظلومیت میں نہیں جا سکتا، کبھی کرپشن کرنے والا چور جسے قرآن نے کہا ہاتھ کاٹ دیے جائیں، پاؤں کاٹ دیے جائیں، آج تم اس کے گلے میں ہاتھ ڈال رہے۔ آج تمہارے لیڈر کہتے ہیں اس کے استقبال کے لیے جاؤ گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ قرآن یہ کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ایسے لوگ جو منصف نہیں ہیں، فیصلے اپنی مرضی و منشا کے مطابق کرتے ہیں، یا